جب آپ وفا کا لفظ بولیں گے تو حضرت صدیق اکبر سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے۔ اگر آپ عدالت کا لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر عمر کا نام آئے گا کہ جس نے عدالت کی ہے۔ اور اگر آپ سخاوت کے نام سے کوئی بات کریں گے یا غنی ہونے کے حساب سے کوئی لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے لفظ غنی جو ہے وہ عثمان سے جا کے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 34 سال کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کیا۔ نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بد نظری نہیں کی، اور اسلام لانے سے پہلے بھی جب غسل خانے کے اندر نہانے کے لیے جاتے تو فرمایا کمر کو جھکا لیتے تھے اور غسل خانے کے اندر بھی کپڑا باندھ کر کے نہایا کرتے تھے، یعنی اتنے شرمیلا تھے، شرم و حیا کے بہتر تھے۔ 34 سال کی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے کے گئے، فرمانے لگے بھائی عثمان آپ بھی تاجر ہیں، میں بھی تاجر ہوں، تو بھی بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا ہے، یمن جاتا ہے، ملک شام جاتا ہے، ایران جاتا ہے، فارس جاتا ہے اور روم جاتا ہے، میں بھی بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کے جاتا ہوں، یقیناً میں نے بھی بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، آپ نے بھی بڑے دیکھے، آؤ عثمان بھائی آج میری بات مان، میں آپ کو ایک دربار میں لے کے جاتا ہوں، ایک بادشاہ کی زیارت کراتا ہوں، پھر دل مانے تو اسلام لے آنا، نہ مانے تو نہ لانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 34 سال کی عمر کے اندر جب حضرت ابوبکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی پہلی نظر حضور کے چہرے پہ ڈالی بس تکیا تو پھر تکتے ہی رہ گئے، پھر نظروں کو جھکایا، ہاتھ کو آگے کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول اب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، بڑے شہزادے تھے، قد بڑا دراز تھا، زلفیں کندھوں تک آتی تھی، سفید دستار پہنا کرتے تھے، انتہائی بڑے ہی جو ہے نوجوان خوبصورت، پھر شرمیلے، پھر غنی، مال بہت دیا۔ چچے کو پتہ چلا حکم بن عاصم کو کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا ہے، چچا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک کمرے میں بند کیا اور دھمکی یہ لگائی کہ اگر تو نے باپ دادے کے دین کو دوبارہ قبول نہ کیا اور عثمان تیری دولت بھی میں چھین لوں گا اور یہ مال یہ ساری جائیداد چھین لوں گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا اور ادھر تجھے کمرے کے اندر ہی بند رکھوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ چچا جس کو میں دیکھ کے آیا ہوں نا اس کی خاطر تو اگر تم مجھے قتل بھی کر دے تو مال تو کیا عثمان اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالآخر چچا مار مار کے تھک گیا، قید کر کر کے تھک گیا، ایک دن کہنے لگا عثمان میرے ظلم کے اوپر تیرا عشق غالب آ گیا، سبحان اللہ، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب میرے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرما دیتا، فرعون کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوتے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگ دشمن بن گئے۔ جس وقت دشمن بنے حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم انہاں دا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ تے عتیبہ دے نال ہو چکا۔ جدوں انہاں نے دیکھا کہ حضور نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، ساڈے بھتیجے نے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے، نال دا دکھ تکلیف مسائب نال ہی طلاقاں بھیج دتیاں تے میرے محبوب بڑے پریشان ہوئے، باپ آئے نا تے کہندے نے پروردگار میریاں بیٹیاں، میرا خون، میرے لخت جگر، اے اللہ میں تیری وحدانیت کا اعلان کیتا ہے، میں تیرے نام نو بلند کیتا ہے، میریاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں نے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب چپ کر، رو نہ، چپ کر،
رونا تینوں کی پتا ابو لہب دے تے حق وچ ہی نہیں آیا. اے نکاح تو نہیں توڑوایا، میں عرشاں تے خود رب نے توڑوایا ہے. سبحان اللہ. کہ تیریاں بیٹیاں ایتھے سونیاں نہیں لگدیاں، سونیا تیریاں دھیاں ایتھے سونیاں نہیں لگدیاں، جتھے میں بھیجاں گا اوتھے سونیاں لگدیاں. اللہ ہن کی آرڈر ہے؟ فرمایا رقیہ دا نکاح عثمان غنی دے نال کر دے. سبحان اللہ. عثمان دے نال کرو. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح میرے پیغمبر دی پہلی جڑی بیٹی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح فرما دیتا. میرے دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نکاح ہو گیا، عثمان و ہستی ہے، عثمان و شخصیت ہے. جنگ بدر آ گیا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت بھی خراب ہوئی. سارے صحابہ جنگ کے اندر تشریف لیتے جاتے پہن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی تیار ہوئے. حضور نے فرمایا عثمان تو نہیں جانا. اللہ کے رسول ابو بکر بھی تا جانا پیا ہے، عمر بھی تا جانا پیا ہے، علی بھی تا تلوار چکی کھڑا ہے. اج پہلا ہی تو موقع ہے کہ انہوں نے ساڈے تے ظلم و تشدد کیتا ہے مشرکین مکہ نے، کافراں نے. اج میں عثمان بھی چاہنا ہاں کہ جویں انہوں نے میرے تے اج ظلم کیتا ہے میں تلوار اٹھاواں، ممی میدان دے اندر جاواں. حضور فرماندے نے عثمان یار رک، تو نہیں جانا. سونیا پھر یاری تا نہ ہوئی نا، سنگت تا نہ ہوئی نا کہ میں نہ جاواں. حضور نے فرمایا کہ عثمان میرا دنیا دا بھی ساتھی ہے اور عثمان میرا جنت دا بھی ساتھی ہے. سبحان اللہ. فی الجنہ. حضور نے فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر ایک ساتھی ہے. فرمایا جنت دا میرا ساتھی میرا عثمان ہے. سبحان اللہ. میں تصورات کی دنیا کے اندر سوال کیتا، اے میرے محبوب اگر تسی اتنا ہی کہہ دیندے عثمان میری دنیا دا ساتھی ہے، میرا یار ہے، میرا سجن ہے، میرا بیلی ہے، میری سنگت ہے، تو جنت دا آکھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے نے نہیں ہو کمڑیا، جڑی دنیا دی سنگت ہے، جڑی دنیا دی یاری ہے، اے موت ختم کر دیندی ہے. دنیا دی محبت موت ختم کر دیندی ہے، جدا کر دیندی ہے کہ شوہر بیوی تو جدا ہو جاتا ہے، بیوی شوہر تو جدا ہو جاتی ہے، باپ بیٹے تو جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ تو جدا ہو جاتا ہے، پیر مرید تو جدا ہو جاتا ہے، شاگرد استاد تو جدا ہو جاتا ہے. گویا کہ کائنات دی ہر سنگت ٹوٹ جاتی ہے، موت ختم کر دیندی ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا وہ یار ہے جڑا دنیا تے بھی یار ہے تے جنت وچ بھی یار ہے. سبحان اللہ. ساڈی یاری اتنے موت تک ختم ہو سکتی ہے تے ساڈی یاری ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ جنت وچ موت نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے اندر موت نو تو موت آ سکتی ہے پر میں عثمان دی یاری میں عثمان دی یاری ختم نہیں ہو سکتی. میرے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے نہ جا سکے جنگ بدر کے اندر. جس وقت مال غنیمت تقسیم ہونے لگا حضور نے فرمایا میرے عثمان دا بھی حصہ دیو، میرے عثمان دا بھی حصہ دیو. عثمان وہ ہستی ہے کہ جنہ دا حصہ پاک پیغمبر نے مال غنیمت کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے. حالانکہ تشریف لیتے نہیں گئے. اے عثمان دی عظمت ہے، اے عثمان دی شان ہے. اس لیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ جس حیثیت نہ بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ مننا پہنتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام 17 رمضان مبارک میں جنگ بدر کی قیادت کردے ہویا فاتحانہ جو ہے بنتے مکہ دے اندر داخل ہونے پہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں یہ تو میرے پاک پیغمبر اس لشکر کی قیادت پہ کر دیں جڑا فاتح بنتے بدر میں ہٹا ہے. یہ تو عثمان اس جنازے کی قیادت پہ کر دیں جی میرے پاک پیغمبر کی بیٹی رقیہ ہے کہ انہوں کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی